ذی الحج کے دن شروع ہو جائے اور جنہیں قربانی کرنی ہو وہ ناخن اور بال نہ لے. یہ امر استحبابی ہے، نہ سنت ہے اور نہ مؤکد ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب یہ ہے کہ نہ مستحب ہے اور نہ مکروہ ہے، مباح ہے. تو حاصل کلام کا یہ کہ جن سے ہو سکتا ہو وہ بے شک تحمل کرے، ثواب ملے گا. جن سے نہیں ہو سکتا ہے اس کا کچھ حرج نہیں. عبداللہ ابن المبارک سے جب پوچھا جاتا ہے تو وہ فرماتے سنت کا خیال رکھو، یہ سنت نہیں ہے، یعنی اپنے آپ کو صحیح رکھنا یہ سنت ہے. حضرت عائشہ نے ابن عمر کو خط لکھا کہ غلط فتوے نہ دیا کرو اور اس سے روک لیا کہ اس کے بیان پر زیادہ تاکید نہ کیا کرو. بعض روایات سے پتہ چلتا ہے کہ جو لوگ قربانی کرنا چاہے وہ ذی الحج کے چاند طلوع ہونے کے بعد بال نہ بنوائے اور ناخن نہ کاٹے. یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو ناپسند کیا ہے اور آپ نے کہا ہے کہ صفائی ستھرائی ضروری ہے. علماء کہتے ہیں اگر کوئی تکلیف نہیں ہے، حرج بھی نہیں ہے، طبیعت پہ گرانی نہیں ہے تو استحباب ہے، کر لے. اور اگر گرانی ہے، بے چینی ہے تو نہ کیا جائے. یہ مناسک کا حصہ نہیں ہے. قربانی کے ایام اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ ایام، کہتے ہیں ان دنوں میں اللہ کے مہمان ہوتے ہیں بندے. وَإِنَّ الْكَرِيفَ إِذَا أَضَافَ أَضَافَ بِلَحْمٍ، بادشاہ جب دعوت کرتا ہے تو گوشت کھلاتا ہے اور لمبے چوڑے گوشت کا انتظام ہوتا ہے. قربانی کے ایام میں مصروف رہنا، جانور پسند کرنا، منڈیوں میں جانا، ان کے لیے چارہ اور خوراک مہیا کرنا، یہ سب ثواب کا کام ہے. بخاری شریف میں ہے کہ قیامت کے دن وہ جانور اور اس کا کھانا پینا، اس کا یہاں تک کہ بول و براس تک نیکیوں میں تبدیل کر کے اور اس شخص کے حسنات کے پلڑے میں ڈالے جائے گے اور اس سے اس کا وزن نیکیوں کا بڑھ جائے گا. اس لیے فقہا کہتے ہیں کہ یہ نیاز ہے اللہ رب العالمین کا اور یہ خاص اعزاز کے ساتھ ہے. سواری نہ کی جائے، اس کی مارا نہ جائے، تیز نہ دوڑایا جائے. دودھ آئے تو دودھ نہ نکالے، اگر نکلنے سے تکلیف ہوتی ہے نہ نکالنے سے تو نکال کے فقراء مساکین کو صدقہ خیرات کرنا. اس قسم کے فروع اور جزیات اس باب میں موجود رہتے ہیں. اللہ اکبر و کبیرہ. الحمدللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم ناظرین کرام، مفتی ظفر علی خان صاحب کی ویڈیو دیکھنے کے لیے اور سننے کے لیے، ان کے بیانات کو سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں.